پھر اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کی موت کا پتہ چل کر، اس کے باوجود ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ کیا ہماری آخرت اتنی کمزور ہو گئی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ اللہ پاک نے ہمیں پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، بغیر توبے کے مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی راستے پہ چلے ہیں۔ کیا اتنے کمزور ہو گئے ہم؟ اور یا اللہ مجھے 100% یقین ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کا ویڈیو جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پر غیر مناسب ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آج کا ویڈیو۔ تو میرے بھائیو، عرض یہ ہے، کیا آپ نے بہت کم دیکھے ہیں کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بناتے ہوئے یا کوئی اور ویڈیو بناتے ہوئے دوران ویڈیو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھر اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کی موت کا پتہ چل کر، اس کے باوجود ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ کیا ہم انسان سمجھے جائیں گے؟ کیا ہم دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہمیں انسان تصور کیا جائے گا؟ کیا ہماری آخرت اتنی کمزور ہو گئی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ اللہ پاک نے ہمیں پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، بغیر توبے کے مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی راستے پہ چلے ہیں۔ کیا اتنے کمزور ہو گئے ہم؟ کیا اس طرح ہوتا ہے امتی؟ کیا اس طرح ہوتا ہے ایمان؟ بالکل 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 اپنے آپ کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کرنا۔ آپ بہت قیمتی انسان ہو، بہت قیمتی ہو، اپنی قیمت کو آپ ختم کر چکے ہیں، اپنی قیمت کو آپ ادار کر چکے ہیں۔ کس کے بدلے؟ فحاشی کے بدلے، اور کنٹینٹ کے حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت اور اپنی لاج کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ آپ نے خود دیکھا کہ ویڈیو بناتے ہوئے ٹک ٹاکر مر رہے ہیں، پھر بھی آپ ایسے کر رہے ہو۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا دل میں؟ کیوں قیامت کا دن نہیں آئے گا؟ کیوں ایک دن اسی طرح جس طرح ان ٹک ٹاکرز کو موت آئی ہے اس طرح کی موت نہیں آئے گی؟ کیا آپ نے اپنے کندھوں پر اپنے رشتہ داروں کے جنازے نہیں اٹھائے؟ جب ایسا ہو چکا ہے تو پھر کیوں آپ اسی راستے پر چل رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر ترس نہیں کھا رہے؟ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنی قبر کے اندھیروں سے بچاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو، اور ایسی ویڈیوز سے اور ایسی کنٹینٹ سے اور ایسے میسیجز سے اور ایسے چینل سے، ایسی ویب سائٹ سے آج ہی توبہ کر لو، اور اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر لو کہ یا اللہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، اور یا اللہ گزشتہ پر میں معافی چاہتا ہوں، اور یا اللہ مجھے فرمائے، اور یا اللہ مجھے 100% یقین ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ضرور اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ پاک بہت کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، لیکن جو شخص اللہ کی طرف جائے گا اللہ اس کو معاف کریں گے، اللہ پاک اس کا استقبال کریں گے، اللہ پاک اس کا ویلکم کریں گے۔ دیکھو، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کا ویلکم کرتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ پاک بہت مہربان ذات ہے۔ لیکن ظالم ہم لوگ ہیں کہ مجبور بھی ہم ہیں، اور گناہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور نافرمانی پر ڈٹے ہوئے بھی ہم ہیں، اور اللہ پاک نے عبرت کے لیے مختلف مثالیں اور ٹک ٹاکروں کے ویڈیوز اور ان کے مرنے کی ویڈیوز وہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے ہمیں زندگی میں توبے کا موقع بھی دیا ہے، پھر بھی ہم توبے کی طرف نہیں آ رہے، اور اس کے باوجود اتنے ڈٹ جانے کے باوجود بھی اگر ہم توبہ کریں گے پھر بھی اللہ پاک ہماری ویلکم کرتا ہے۔ تو کتنا مہربان ذات ہے میرے بھائیوں۔ تو کیوں نہ اس اللہ کی طرف ہم دوڑ کے نہ جائے، اس اللہ کی طرف ہم رجوع کر کے نہ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لی، سمجھو اس نے گناہ کی نہیں ہے، یعنی سچی توبہ کے بعد آپ کی گناہیں اللہ پاک مٹا دیتا ہے، اور اس پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، اپنی گناہوں پر سچی توبہ کرنے والا اللہ کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ اور اس حدیث پر ہم سب کا ایمان اور یقین تھا، ہے اور رہے گا کہ ہم سچی توبہ کریں گے تو ہم اللہ کے دوست بنیں گے، اللہ پاک بنائیں گے۔ جب اللہ بنائیں گے پھر کسی اور کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں، اپنا نقصان نہ کرنا، اپنے قبر کو اندھیرے میں تبدیل نہ کرنا۔ اپنے قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپوں کا انتظام ہم خود کر رہے ہیں، ہم کیوں کریں؟ اپنے آپ کا نقصان ہم نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی امتی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں ہوشیار بنا دے۔ ہوشیار وہی ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اور ہمارا سب سے بہترین مستقبل جو ہے وہ بہترین آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی گزشتہ گناہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔